بھٹو صاحب نے کہا مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، اسمبلی میں میں آپ کی قرارداد کی حمایت کروں گا۔ 35 آدمی، 34 یا 35 آدمی ٹوٹل قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے 34 ممبروں سے ایک مرد مجاہد نے، جسے اللہ نے فراست ایمانی عطا فرمائی تھی۔ امیر المجاہدین حضرت مولانا خادم صاحب بھی ان کے ایک ورکر تھے، میں بھی ان کا ایک ورکر تھا، ڈاکٹر اشرف صاحب بھی ان کے ایک ورکر تھے، مولانا شاہ اللہ۔ پاکستان میں سیاست کا قبلہ درست کرنے والی ہستی کا نام ہے مولانا شاہ احمد نورانی۔ موچی دروازہ ہو، نشتر پارک ہو، پنڈی کا لیاقت باغ ہو، سیاسی جلسوں کے بعد کھڑے ہو کے روضہ پاک کی طرف رخ کر کے یا نبی سلام علیکم مولانا نورانی نے پڑھایا۔ تاجدار ختم نبوت کے نعرے سارے سیاستدانوں سے لگوائے۔ ولی خان کے پاس وہ قرارداد جو مولانا نے لکھی تھی، مولانا کا نمائندہ لے کے گیا ولی خان کے پاس، وہ ان کاموں میں پڑھتا نہیں تھا، اسفند یار ولی کا باپ، تو اس نے قرارداد پڑھے بغیر سائن کیے۔ تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے بندوں نے کہا کہ خان صاحب آپ تو بڑے قانونی اور ٹیکنیکل آدمی ہیں، آپ نے آج تک تو کبھی ایسے سائن نہیں کیے کہ آپ نے بغیر پڑھے سائن کیے ہوں، تو آج آپ نے بغیر پڑھے ہوئے اس قرارداد پہ سائن کیے۔ تو اس نے کہا یہ قرارداد لکھی کس ہستی نے ہے؟ یہ لکھا مولانا شاہ نورانی نے، مجھے اپنی ذات سے زیادہ ان پہ اعتماد ہے، اور میں نے واحد شخص دیکھا ہے، اس نے کہا کہ مجھے خود قادیانیوں کے ایک بہت بڑے آدمی نے کہا کہ ہم نے مولانا کو خریدنے کی کوشش کی، 50 لاکھ روپے کی آفر کی۔ آفر کیا تھی؟ کہ اپنی قرارداد سے صرف لاہوری نکال دیں۔ قرارداد میں لکھا تھا قادیانی اور لاہوری دونوں گروپ کافر ہیں، جو مرزے کو نبی مانے وہ بھی کافر، جو مجدد مانے وہ بھی کافر، جو مصلح مانے وہ بھی کافر، اور جو اس کو مسیح موعود مانے وہ بھی کافر، جو اس کو مسلمان مانے وہ بھی کافر۔ کیوں جی؟ یہ علماء صاحب بیٹھے ہوئے، مسئلہ ایسا ہی ہے نا۔ اور اس نے کہا، لاہوری قادیانیوں نے آ کے کہا، بریف کیس رکھا، حضرت یہ حقیر سا نذرانہ ہے، آپ صرف اپنی قرارداد وہاں ہی رکھیں، صرف لاہوری کا لفظ نکال دیں۔ تو حضرت نے فرمایا تم نے دیر کر دی ہے، تم نے آنے میں قیمت لگانے میں دیر کر دی ہے، تمہارے آنے سے پہلے میرا سودا ہو چکا ہے۔ آپ نے بہت دفعہ یہ سنا۔ انہوں نے پوچھا جی ہم سے زیادہ پیسے کسی نے دیے، آپ کا سودا کہاں ہو گیا؟ فرمایا میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بڑے بڑے، کل میں ایک بات سنا رہا تھا، میرا دل ہے وہ آپ کو سناؤں ضرور، مجھے خود ہی مزہ آیا اس کا سنا کے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کا عرس شریف تھا 6 رجب، تو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں بغداد شریف، حضرت جنید بغدادی کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی تشریف فرما تھے، بیعت ہونے کے لیے گئے، اب کچھ پڑھنے کے لیے دیا، پھر فرمایا بیٹا ذرا آسمانوں کی طرف دیکھ، کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ عرض کی عرش اولا تک نظر آ رہا ہے۔ فرمایا نیچے دیکھ، کہاں تک نظر جا رہی؟ کہا تحت الثری تک جا رہی ہے۔ اب پھر کچھ اور پڑھنے کو دیا، ایک دن کا مجاہدہ کروایا، چلہ کروایا، پھر اگلے دن فرمایا ان 2 انگلیوں میں دیکھ کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کی 18,000 عالم نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا کملی والے آقا تیری عظمتوں کے قربان جائیں، تیرے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم بند کر دیں۔ جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کا کیا شان ہوگا؟ یہاں کو جھوٹی نبوت کیسے چل سکتی ہے؟ اللہ میں سنایا کرتا تھا حضرت پیر الحاج عنایت احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک طرف وہ اس وقت تو میں کھڑا ہو کے تقریر کرتا تھا، ایک طرف وہ بیٹھے ہوتے تھے، ایک طرف پیر سید گلزار الحسن شاہ صاحب، آج دونوں کے خلیفے میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے۔ اللہ نے میری سرکار کے غلاموں کو شان عطا فرمائی، ان کے سامنے کوئی جھوٹا نبی کھڑا ہو سکتا تھا؟ کیوں جی؟ اور جس امت کو اتنے بڑے بڑے ولی رب نے دیے، سبحان اللہ، میں حیران ہوا جی۔ پچھلی دفعہ میں داتا صاحب کے عرس پہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرس شریف پہ بیان کر رہا تھا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کو 400 ہجری میں ولادت ہوئی، کو 70 کے قریب 65 کے قریب وصال ہوا، تو جن دنوں آپ کا وصال ہوا آپ جا رہے تھے، غوث پاک آ رہے تھے، غوث اعظم شہنشاہ بغداد جا رہے تھے، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری آ چکے تھے،
رب نے اس امت کو تنہا نہیں چھوڑا، اس امت میں علماء حق مجددین ہر دور میں پیدا فرمائے، تاکہ کوئی ایسا بڑے سے بڑا فتنہ بھی کھڑا ہو تو یہ امت مصطفیٰ کے اولیاء، یہ علماء حق، علماء ربانیین اس فتنے سے ٹکرا کے امت کو درس دے جائیں کہ فتنہ جتنا مرضی بڑا ہو، غلامان مصطفیٰ سینہ تان کے مقابلے پہ کھڑے ہیں۔ کیوں جی؟ یہاں جھوٹی نبوت چل سکتی ہے؟ ایک نے یہ 10,000 اسپتال بنا لیں، اس جھوٹے نبی پہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور ساری امت کی جھوٹی کہہ دیں، ان کے اسپتال بھی ان پہ لعنت بھیجیں گے۔ افریقہ میں انہوں نے بڑے اسپتال بنائے، لائبریریاں بنائی، ڈسپنسریاں بنائی، وہاں ان کا غلام پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ علیہ، بے سر و سامان، خالی ہاتھ، لیکن اللہ نے واعظ میں ایسی تاثیر دی تھی، کئی زبانوں میں، وہ بھی کئی زبانوں میں واعظ فرماتے تھے، یا ان کا واعظ سن کے تو 50,000 قادیانیوں نے کلمہ پڑھا، غیروں نے کلمہ پڑھا، اور ان کے بعد پھر یہ مرد مجاہد امام شاہ نورانی اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی اور پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب یہ پہنچ گئے، پوری دنیا کا دورہ کیا۔ بھٹو نے کہا میرے لیے مسئلہ بن جائے گا، اب میں باہر جاؤں گا تو مجھ پہ سوال ہوگا کہ تم نے قادیانیوں کو کافر کہہ دیا ہے، تو مولانا نے فرمایا یہ اس سوال کا جواب ہم دیں گے۔ بھٹو صاحب یہ مسئلہ ہمارا ہے، جواب بھی ہم دیں گے۔ پھر پوری دنیا میں جا کے جواب دیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں صدر فاروق خان لغاری نے خود بیان کیا، اس وقت یہ بھی وہاں سٹوڈنٹ تھے، مولانا شاہ نورانی کا لیکچر تھا وہاں۔ سبحان اللہ۔ 104 پوپ، پادری، پروفیسر، دانشور، حال تو بھرا ہوا تھا، لیکن قائد اہل سنت نے فرمایا حضور خاتم النبیین ہیں، پہلے جتنے انبیاء کتابیں لے کے آئے ان کی کتابوں میں ملاوٹ ہو گئی، ان کی امتوں نے کتابیں بدل دی، حتیٰ کہ اس وقت انجیل مقدس کے جو مصدقہ نسخے دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، 4 تو وہ بھی موج مانتے ہیں کہ 4 نسخے، اور اس سے کہیں زیادہ ہے، تو فرمایا ایک ہی کتاب ہے جس کی اللہ نے حفاظت کی اور صبح قیامت تک اللہ اس کی حفاظت کرے گا، وہ ہے جو خاتم النبیین پہ قرآن نازل ہوا۔ فرمایا اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے اس حال میں جہاں سب گورے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا 9 سال کا بچہ جو ہے گورا، انگریز پیدا یہاں ہوا ہے، لیکن اس کے سینے میں الحمد سے لے کے والناس تک سارا قرآن موجود ہے۔ فرمایا میں چیلنج کرتا ہوں اس پادری کو جسے 70 سال ہو گئے گرجے میں، جسے 60 سال ہو گئے، جسے 50 سال ہو گئے، کہ انجیل کا کوئی ایک سپارہ ہی سنا دو، چلے ایک نہیں، کوئی ایک پائیہ ہی سنا دو، ہماری زبان میں، حافظوں کی زبان میں ایک پائیہ سنا دو۔ پورے حال پہ سناٹا تھا، کوئی ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا۔ فرمایا میں ایک بچہ پیش کرتا ہوں، الحمد سے لے کے والناس تک جہاں سے چاہتے ہو اس سے قرآن سنو۔ انہوں نے کہا جی یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بات عقل مانتی نہیں کہ کوئی چھوٹا سا بچہ اتنی بڑی کتاب، اس بچے کو کھڑا کیا گیا، مختلف جگہوں سے قرآن سنا گیا، اور قرآن پاک کا یہ معجزہ دیکھ کے 104 پادری اور پروفیسر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ میں نے جمعہ میں بھی سنایا تھا یہ شعر کہ یہ شان ہے خدمت، یہ شان ہے خدمت، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت داروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت داروں کی۔ خواجہ غریب نواز اجمیر شریف کے قریب آ گئے، سبحان اللہ۔ ایک فوجی ملا، اس نے کہا میں شہاب الدین غوری کا سپاہی ہوں، اور شہاب الدین غوری کے لشکر کو شکست ہو گئی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ تو تھوڑے سے آدمی ہیں، 40 آدمی صرف آپ کے ساتھ۔
پرتھوی راج فرمایا وہ شہاب الدین تھا، میں معین الدین ہوں۔ فرمایا وہ خود آیا تھا، میں بھیجا گیا ہوں۔ فرمایا وہ لشکر اور اسلحے کے زور پہ آیا تھا، میں دامن مصطفیٰ کا سہارا لے کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر جا کے سارے واقعات چھوڑ کے، صرف اشارہ کر رہا ہوں، سارے واقعات چھوڑ کے پھر جا کے جب اس کا ظلم دیکھا پرتھوی راج کا بڑھتا رہا، تو پھر ایک دن خواب میں شہاب الدین کو حکم فرمایا کہ اب آؤ، ہندوستان کی بادشاہت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور میں نے جہاں تک پڑھا کہ شہاب الدین غوری جب حملہ آور ہوا تو اس میں خود خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی ایک سپاہی بن کے لڑے، اور شہاب الدین غوری کے لشکر میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک ہوئے۔ آج یہ جو ہمیں تصور دے دیا گیا، نہیں جی مولانا صاحب بس آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، اب جہاد کی بات نہ کریں مولانا صاحب، امیر المجاہدین یہ دیکھیں جی کیا باتیں کرتے ہیں، گستاخ رسول کو قتل کرنے کی باتیں یہ نہ کریں جی، یہ چھوڑ دیں جی۔ تو جہاد چھوڑ دیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، تو ہمیں تو 2 مہینوں میں دنیا کچا کھا جائے، کیوں جی؟ دنیا ہماری چاروں طرف سے دشمن تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ موقع ملے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں۔ مسلمانوں کا یہ جذبہ عشق رسول ہے، ہر دور میں اللہ کوئی نہ کوئی مجاہد پیدا کر دیتا ہے، اور اس مجاہد کی للکار سے باطل کے ایوان لرزتے ہیں، کسی کو ہمت نہیں ہوتی کھل کے غلامان مصطفیٰ کے مقابلے پہ کھڑا ہو جائے۔ انشاءاللہ ختم نبوت کی حفاظت کی ہمارے بزرگوں نے، آج کی یہ کانفرنس کی اس لیے گئی ہے کہ آپ کو پیغام دیں کہ تاجدار ختم نبوت کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کریں گے، اونچی کہہ دیں۔ اچھا قائد اہل سنت ایک اور بات فرمایا کرتے تھے، بڑی مزے کی بات ہے، سبحان اللہ۔ قادیانیوں کے ساتھ جرمنی، قادیانیوں کے ساتھ برطانیہ، قادیانیوں کے ساتھ فرانس، امریکہ، اسرائیل، ہندوستان، سارا عالم کفر قادیانیوں کے ساتھ۔ مولانا صاحب آپ کے ساتھ تو کوئی ملک بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ تو کوئی سیاسی جماعت بھی نہیں ہے، آپ تو بے وسائل ہیں، اتنی بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو مولانا فرمایا کرتے تھے ہم بے وسائل ضرور ہیں، بے وسیلہ نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ یہ ساری باطل قوتیں، اور ہمارے ساتھ تاجدار ختم نبوت۔ تو آخری ایک بات سن لو مزے کی، تھا ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاسبان مسلک رضا، 74 کی ختم نبوت تحریک چل رہی تھی، اور اس تحریک میں سارے مکاتب فکر شامل تھے ساتھ۔ مولانا بڑے سخت مخالف تھے، آپ کو پتہ ہے، بد عقیدہ لوگوں کے۔ مولانا کہتے ہیں کہ میرے دل میں تھوڑی سی تنگی تھی حضرت نورانی صاحب کے بارے میں کہ ان بد عقیدہ لوگوں کو ساتھ لے کے کیوں چل رہے۔ ختم نبوت کا کام تو وہ کہتے ہیں ہم بھی کر رہے تھے، لیکن تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ وہ کہتے ہیں ایک دن ایک میرا شاگرد آیا، خلیفہ عالم باعمل، اس نے آ کے مجھے کہا بابا جی آپ کو مبارک ہو۔ کہتے میں نے کہا کس بات کی مبارک بھائی؟ تو وہ کہنے لگا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے، سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تخت ختم نبوت پہ جلوہ کر رہے ہیں، بہت سارے نورانی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا حضرت صاحب آپ وہاں کھڑے ہو کے نعت شریف پڑھ رہے ہیں، آپ اشارہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ نعت بھی پڑھ رہے ہیں کہ سب سے اولا سب سے بالا سب سے بالا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا شمع وہ لے کر آیا۔ کہتے ہیں آپ نے نعت پڑھی، آپ بیٹھ گئے، امام الانبیاء سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت سرکار نے حضرت مولانا شاہ نورانی کو اشارہ کیا کہ بیٹا تم مسئلہ ختم نبوت بیان فرماؤ۔ تو کہتے ہیں حضرت مولانا شاہ نورانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک مجلس میں عقیدہ ختم نبوت پہ خطاب فرما رہے ہیں، اور حضور خوش ہو رہے،
آپ کا چہرہ سراج منیر چمک رہا ہے، روشن ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھتے دیکھتے میری آنکھ کھل گئی۔ بابا جی میں نے کہا آپ کو آ کے خوشخبری سناؤں۔ مولانا ابو داؤد صادق صاحب کہتے ہیں میں نے اسی دن اس خواب کی تعبیر یہ لی کہ مولانا کی یہ تحریک ختم نبوت جو ہے انشاءاللہ یہ کامیاب ہو گئی ہے۔ اس تحریک ختم نبوت کو کرنے والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست سرپرستی حاصل ہے۔ اور یہ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ان سے آپ نے سنا ہے بہت دفعہ۔ تاجدار گولڈا حضرت پیر ملک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستقل مدینہ منورہ رہنے کی نیت کر کے یہاں سے گئے تھے کہ اب زندگی کے باقی سال جو ہیں یہاں ہی گزریں گے۔ انہیں سرکار نے خواب میں حکم فرمایا کہ بیٹا پاکستان چلے جاؤ واپس۔ پاکستان اس وقت ابھی بنا نہیں تھا، وہاں ہی چلے جاؤ گولڑے میں ہی، اس لیے کہ وہاں ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہونے والا ہے جس کا مقابلہ تمہیں کرنا ہے۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی جو لوگ حفاظت کر رہے ہیں ان کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست نگرانی فرما رہے ہیں۔ آج بھی جہاں بھی کوئی ختم نبوت کا ماننے والا حضور کا غلام ختم نبوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ابھی تازہ تازہ ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، عجیب منظر دیکھا کہ مولانا خادم صاحب کے دھرنے پہ شیلنگ ہوئی بڑی زوردار، پہلے دھرنے پہ، اور پولیس شیل پھینکتی تھی، اللہ نے ایسی تیز آواز چلائی کوئی شیل اوپر ان کے چاہ گیا۔ دیکھا کہ نہیں؟ یعنی بقول، میں اپنی بات نہیں کرتا، بقول پولیس کے ایجنسیوں کے، کوئی کہتا ہے 2000 آدمی تھا، کوئی کہتا ہے 3000 آدمی تھا، 3000 آدمی ایک طرف اور 30,000 پولیس اور رینجر ایک طرف۔ دیکھا ہے کہ نہیں؟ سارے چینلوں پہ لائیو دیکھا ہے نا؟ جس کا معنی یہ ہے کہ ختم نبوت کا کام کرنے والوں کی سرپرستی سرکار برطانیہ امریکہ سارا مل کے زور بھی لگا لیں۔ قادیانی میں کہتا ہوں اگر باپ کے ہو تو کھل کے آؤ نا میدان، کیوں جی؟ میدان میں نہیں آتے، چھپ کے سازشیں کرتے ہیں، پیچھے سے خنجر مارنے کی کوشش کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ اذان، ہم تو اذان کہتے ہیں جی، ہم نماز پڑھتے ہیں جی، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا تم اذان کے کیا لگتے ہو؟ اذان تو ہمارا ٹریڈ مارک ہے۔ اذان مسلمانوں کی عبادت کا شعار، مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ، قرآن اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا حضور کی امت کے لیے۔ تم کیا لگتے ہو اذان نماز کے؟ تم دھوکہ دینے کے لیے اذان دیتے ہو۔ پابندی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ اذان نہیں دیں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے تو مسلمان ان سے دھوکہ کیسے کھائیں گے؟ کوئی ہندو آ کے آپ کو کہے، کوئی سکھ کہے کہ میرا مذہب قبول کر لو تو آپ لعنت بھیجیں گے، جا دفعہ ہو جاتا۔ تو کوئی مسلمان بن کے دھوکہ دے۔ میں نے کہا تمہارا قادیانی مرزا غلام کل کی پیداوار ہے، 100 سال ہوا نا، اب تقریباً اس کو مرے ہوئے بھی 112 سال ہوگا۔ 8 میں مرا نہیں، ہم نے 1908 میں مرا، ہم نے 2008 میں وہاں مینار پاکستان پہ ختم نبوت کانفرنس کی۔ قادیانی جشن منا رہے تھے اور ہم اس کے مرنے کا جشن منا رہے تھے۔ اس میں امیر المجاہدین بھی تھے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بھی تھے، مولانا ثاقب رضا مصطفی بھی تھے۔ کانفرنس کے الحمدللہ میزبان ہم جمعیت علماء پاکستان والے تھے 2008 میں۔ تو وہاں بھی ہم نے کہا کہ تم زور لگا لو، اذان مسلمانوں کا شعار ہے، مرزا تو کل کی بات ہے، اور یہ اذان، اللہ اکبر، اذان تو پتہ نہیں کب کی ہے، جب کب بھی نہیں تھا۔ کیوں جی؟ میں نے تو جو روایت اپنے ان بزرگوں سے سنی، جناب آدم علیہ السلام 300 سال آ کے روتے رہے، جب اللہ کو منظور ہوا توبہ قبول کرنی تو جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا ایک دن کہ جاؤ ذرا قریب جا کے آواز لگاؤ، آدم علیہ السلام کو کچھ یاد آ جائے۔ جبریل امین علیہ السلام آ گئے، آ کے اذان کہی، سبحان اللہ، کہہ دیں سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کان میں آواز پڑی تو فوراً یاد آ گیا، اوہو یہ تو وہی نام ہے جو میں نے عرش الہی پہ نام خدا کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ بابا اذان تو اس وقت کی ہے، مولا یہ نام تو میں نے تیرے عرش پہ دیکھا تھا،
تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا تھا. تیرے نام کے ساتھ تو تیرے محبوب کا ہی نام ہو سکتا ہے. اس محبوب کا صدقہ میری توبہ قبول کر لے. فتلقى آدم من ربہ کلمات، قرآن پاک ہے جی. یہ نام، یہ کلمات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، اسم مبارک، یہ تو تمہاری تو ابھی نسلیں بھی نہیں تھیں. نسل انسانیت کا پہلا فرد، ساری انسانیت کا باپ آدم علیہ السلام، اذان اس سے بھی پہلے کی. تو یہ تمہارا ٹریڈ مارک ہے یا ہمارا ہے؟ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کو اپنے رجسٹرڈ ٹریڈ مارک کو استعمال نہ کرنے دیں. سیون اپ والوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی اور جعلی سیون اپ بنا رہا ہے تو پرچہ کرواتے ہیں کہ نہیں؟ پیپسی والے، کوکا کولا والے، ان کو پتہ چل جائے کہ کہیں جعلی بن رہی تو پرچہ ایف آئی آر کٹواتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا ٹریڈ مارک. تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ نہیں ہم پرچہ کروائیں. ہم نے کروایا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ قادیانی اذان، نماز، مسجد کا نام استعمال نہیں کر سکتے. اب یہاں قادیانی وائلیشن کرتے ہیں پاکستان کے قانون کی، سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وائلیشن کرتے ہیں. اس لیے آج کی اس ختم نبوت کانفرنس میں ہم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں، اگر ملک کے وفادار ہو تو آئین پہ عمل کرواؤ. عدالت کے جو فیصلے آ چکے ہیں ان پہ عمل کرواؤ. نہیں کرواؤ گے تو پھر کوئی دیوانے میدان میں آئیں گے. کیوں جی؟ یہی مسئلہ یہاں گڑبڑ یہاں ہی ہوتی، پھر الزام ہمارے اوپر آتا ہے. گڑبڑ یہاں ہوتی. تمہارا فرض ہے، تم کرسیوں پہ بیٹھے ہو، آئین پاکستان پہ عمل کرواؤ. قادیانی غدار ہیں. اچھا اگر یہ غدار نہیں ہے تو آپ سوال کریں کسی قادیانی سے، جرمنی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ گستاخی بندہ یہاں کرتا ہے، پکڑا یہاں جاتا ہے، جرمنی والے لے جاتے ہیں چھڑا کے. تو تعلق ہے نا. اور یہ 1974 میں حضرت نے فرمایا تھا اسمبلی میں کہ قادیانیوں کا ہیڈ آفس اسرائیل تل ابیب میں ہے. یہودیوں کی زیر سرپرستی پوری دنیا میں، اس لیے کہ مسلمانوں کو دھوکہ تو ایسے دیا جا سکتا ہے مسلمان بن کے، مسلمان بن کے ہی دھوکہ دیا جا سکتا ہے. غیر کو آئے گا تو یہ دھوکہ نہیں کھائیں گے اسے. لیکن آپ کو خبردار کرنے کے لیے آج یہ کانفرنس کی ہے. میں اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے ہم خبردار ہو جائیں، دھوکہ نہ کھائیں. اونچی کہہ دیں. میں نے جرمنی میں کچھ نوجوانوں کو دیکھا، حضرت صاحب روئے. حضرت صاحب یہاں آ گئے تھے ویزا لگوانے کے لیے، قادیانی بن گئے. اپنے پاسپورٹ پہ لکھ بیٹھے، گھر میں غربت تھی، دھوکہ دیا گیا، اپنے پاسپورٹ پہ قادیانی لکھ کے یہاں کا ویزا لے کے آ گئے ہیں. اب آ کے یہاں توبہ تو کی ہے لیکن ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا. قادیانی نوکری اور چھوکری لڑکیاں بھی پیش کرتے ہیں. لڑکیاں لڑکوں اسٹوڈنٹ جو ہیں یونیورسٹیوں کے ان کے پیچھے لڑکیاں لگا دیتے ہیں. نوکری اور چھوکری دے کے لوگوں کا ایمان خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آج کی کانفرنس آپ کو خبردار کرنے کے لیے. ویزا مل گیا، چلیں 1 منٹ کے لیے ویزا مل گیا تو جرمنی میں پہنچنا نصیب ہی نہ ہوا، رستے میں جہاز کرش ہو گیا. پھر کیوں جی؟ نفع کا سودا کیا یا نقصان کا؟ وہاں جا کے گھر پہنچنے سے پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا، مارے گئے. مسلمان بن کے تو نہیں اٹھیں گے، اب مارے گئے نا ہمیشہ کے لیے. بچیں، ڈریں اللہ سے. پتہ نہیں کب یا اللہ ہمارا ہر لمحہ با ایمان گزرے. اب کوئی ایک لمحہ بھی ہمارے دل میں کوئی ایسی نرمی پیدا نہ ہو کہ ہم کبھی سوچیں بھی دشمنان رسول کے ساتھ دوستی کا، تعلق کا، دور دور تک بھی کوئی ذرہ بھی ہمارے دلوں میں نہیں آنا چاہیے. اور آج جو فتنہ کھڑا ہو گیا ہے نیا، اس کا بھی میں نے اور آپ نے مقابلہ کرنا ہے. حضرت مولانا مختار احمد صدیقی صاحب نے اپنی تقریر میں، اپنے اعلانات میں بار بار آپ کو اس دن ماڈل کالونی بھی یہاں بھی خبردار کیا. بس صحیح العقیدہ دیکھیں. اگر کوئی صحیح العقیدہ سننی نہیں ہے تو بیعت خود بخود ہی ختم ہو گئی. کوئی بندہ اگر یہ سوچے نا میرا تو پیر ہے نا تو بیعت اس کی ختم ہو چکی. اگر کوئی بندہ بد عقیدہ ہے، امام ہے آپ کا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا قائل نہیں ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے، اور ایسے پیر کی بیعت بھی. اس لیے کہ مولا علی کا عقیدہ یہ تھا، مولا علی کے عقیدے سے پھرے گا تو
تو مولا علی سے کیا رشتہ باقی رہ جائے گا؟ اللہ کریم ہمیں ڈٹنے کی، کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے معراج شریف والی رات معراج مصطفیٰ و صدیق اکبر کانفرنس اس دفعہ رکھی ہے۔ جن مسجدوں میں، جہاں جن محلوں میں پروگرام ہوتے ہیں وہ اپنے محلوں کی مسجدوں میں شرکت کریں، اور جہاں معراج شریف والی رات پروگرام نہ ہو وہ ہمارے پاس آ جائیں۔ کیوں جی؟ کیا تو دیں، برکت والی رات ہے، بڑی حضور کی عظمتوں کی رات ہے، وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بھی پہرا دینا ہے اور صدیق اکبر کی صداقت کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہاں جتنے معاملین ہیں، جتنے جماعت اہل سنت کے کارکن ہیں، آپ سب کارکن ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، اور اپنے عقیدے پہ ہمیشہ اسی طرح پہرا دینے کی توفیق